بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج اس ماں یا اس عورت پر تذکرہ کریں گے جن کے گودوں اور گہواروں میں بچے کھیلتے اور پلتے ہیں۔ وہ ماں یا عورت اپنی محبت کے ہر قطرے کو اپنے جگر کے ٹکڑے پر ٹپکانا سعادت اور نیک بختی سمجھتی ہے۔ نیک بختی سمجھنی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دین اور شریعت سے ہٹ کر کچھ کام کرتی رہتی ہے۔ وہ خیال اور دھیان نہیں دیتی کہ جس کام کو میں کر رہی ہوں اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس سے مجھے گناہ مل رہا ہے، میری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ وہ دین سے ہٹ کر کام یہ ہے کہ جب معصوم بچوں کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو پیشاب پخانے کرانے کے لیے قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے بٹھا دیتی ہیں۔ حالانکہ اس طرح بٹھانا شریعت میں سراسر منع ہے اور گناہ بھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم پیشاب پخانے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھو۔ اسی طرح جب بچوں کو پیشاب پخانے کرانے کے لیے بیٹھاؤ تو قبلے کی طرف منہ یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھایا کرو۔ اسی طرح جب بچہ سمجھدار اور ہوشیار ہو جائے، قدم بقدم چلنے لگ جائے اور خود تنے تنہا پیشاب پخانے کو جانے لگے تو ان کو چند چیزوں کی تعلیم دو، چند باتیں ان کو سکھلاؤ کہ بچے جب پیشاب پخانہ کے لیے جایا کرو تو سب کے سامنے پیشاب پخانہ نہ کیا کرو، چھپ کر کے آڑ میں کیا کرو۔ جب تم پیشاب پخانہ کے لیے جایا کرو تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے ہرگز نہ بیٹھا کرو۔ جب تم پیشاب پخانے کے لیے جایا کرو تو جہاں تہاں پیشاب پخانہ نہ کیا کرو، بلکہ ایک جگہ کیا کرو، وہ جگہ آپ ان کو بتلا دیں۔ جب پیشاب پخانے کے لیے جایا کرو تو پانی میں، درخت کے سائے میں، راستوں میں، سڑکوں پر پیشاب پخانہ نہ کیا کرو۔ جب تم پیشاب پخانہ کے لیے جایا کرو تو بلوں میں، سوراخوں میں، ہوا کے رخ پر، اونچی جگہ پر کہ جس سے چھینٹا اڑ کر خود کو پڑ جائے، ایسی جگہ پر پیشاب پخانہ نہ کیا کرو۔ جب تم پیشاب پخانے کے لیے جایا کرو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب پخانہ نہ کیا کرو، بلکہ بیٹھ کر کے کیا کرو۔ اگر یہ تعلیم اور یہ تربیت آپ نے بچوں کو دی تو یقیناً وہ بڑا ہو کر انشاءاللہ پوری زندگی قبلے کی عزت اور اس کا احترام کرے گا، جس سے اس کو ثواب ملے گا اور ان کے صدقے میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے یہ بات نہیں سمجھائی، نہیں بتلائی تو ان کا گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ افسوس ہوتا ہے کہ اکثر گھروں میں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ لاپرواہی میں، بے دھیانی میں سائیڈ سے گناہ مل رہا ہے، مگر چونکہ خیال ہی نہیں ہے تو توبہ اور استغفار وہ کیوں کرے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلك وقایۃ لهم من النار، تم اپنے
اپنے بال بچوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے اور بچنے کا حکم دو کہ یہ چیزیں انہیں جہنم کے آگ سے بچا لیں گی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ خود اور آپ کے نور نظر، جگر کے ٹکڑے، لاڈلے پیارے جہنم سے بچ جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچ جائیں تو آج سے اور ابھی سے ان باتوں کو سکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ در مختار کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی پیشاب پخانہ کرنے کو قبلہ رخ بیٹھ گیا، پھر اسے یاد آیا کہ میں غلط بیٹھ گیا ہوں، جس سے قبلے کی توہین اور بے حرمتی ہو رہی ہے، تو اس نے کعبے کی تعظیم اور اس کے احترام کے واسطے اپنا رخ پھیر لیا، دوسری طرف پھر گیا، دوسری جہت میں اپنا رخ کر لیا، تو وہ اس بیٹھک سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنی بشارت والی حدیث ہے کہ بندہ فرش زمین پر احترام کعبہ کے خاطر، قبلے کی عزت کے خاطر اپنا رخ پھیر رہا ہے، عرش بری پر پروردگار عالم اپنی بخشش کا قلم اس کے گناہوں پر پھیر کر اس کو پاک و صاف بنا رہا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری سن کر کے تو آج سے سیکھنے اور سکھانے کی پوری کوشش کرنے میں انسان لگ جائے، اور انشاءاللہ ہم لگیں گے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی بات بتلا رہا ہوں۔ محسن انسانیت، تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا۔ اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا شعار اور مسلمان کی علامت بتلائی کہ مسلمان ہوتے ہی وہ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہو، اپنی پیشانی کو خدا کے قدموں پر پوری زندگی رگڑنے والے ہو، اس کے قبلے کا احترام کرنے والے ہو، اس کی عزت کرنے والے ہو۔ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی مسلمانیت کا چھاپ پوری امت پر رکھیں گے، تاکہ انسان اسلام میں اور سلامتی میں آ جائے اور اصول کے ساتھ اپنی زندگی کو حتیٰ کہ پیشاب پخانے کو کرنے والے بن جائیں گے۔ تو آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی کوتاہی، کمزوری، غلطی اور قصوروں کو دور کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔